ایک نوجوان کا رشتہ طے ہو گیا ایک شہزادی کے ساتھ. یہاں بیٹھے نوجوان سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میں ہی ہوتا. کبھی کبھی اندھیر جہاز میں بھی بٹیر لگ جاتی. تو ایک نوجوان لڑکے کا رشتہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی کے ساتھ. اب وہ بیچارہ روز دن گنتا تھا کہ کب آئے گا وہ دن. جب آیا نکاح کا دن تو بادشاہ کی طرف سے افسران آئے اور انہوں نے لڑکے والوں سے کہا کہ ہمارے شاہی خاندان کا رواج یہ ہے کہ بارات میں کوئی بوڑھا نہیں آئے گا، صرف نوجوان آئے. اب وہاں اس نوجوان کے دادا نئی شیروانی سلوائے ہوئے بیٹھے تھے اور لڑکے سے زیادہ دادا کو انتظار تھا کہ میں جاؤں گا نکاح میں. تو دادا تو ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا اور جاؤں گا، تم سب کے سر پر سوار ہو کر جاؤں، نہیں تو بارات نہیں جائے. اب وہ لڑکا سوچنے لگا کہ یا اللہ بٹیر تو نکل گئی. اس لڑکے نے آ کر دادا کو سمجھایا، لڑکے کے ابا نے سمجھایا، سب نے سمجھایا کہ ابا زندگی بھر آپ نے اور کیا کام کیا ہے سوائے شادیوں میں شرکت کی. اب ایک شادی میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، مت جائیے. کیا ہو جائے گا اگر آپ ایک شادی میں نہیں جائیں؟ دادا نے کہا ایسی کہ تیسی تم سب کی، میں جاؤں گا. دادا تو پھر دادا. اب لڑکے بڑے پریشان ہو کہ یہ تو مشکل سے رشتہ لگا تھا، پتہ نہیں کون سا وظیفہ اماں نے پڑھا تھا اور یہ دادا ستیہ ناش کر کے رہے. جب لوگ بہت پریشان ہوئے تو دادا نے کہا کہ ذرا میری بات سنو، میں ترکیب بتاتا ہوں. ایک بڑی سی ڈھولک بنوا لو. تم مسلمان ہو، ڈھولک کے بغیر تو بارات جائے گی نہیں. تو ایک بڑی سی ڈھولک بنوا لو، اس میں چھوٹا سا سوراخ کر دینا اور مجھے اس ڈھولک میں بٹھا لو. میں تو بڑھاپے میں چھوٹا سا ہو گیا ہوں بقدر ضرورت، تو میں آرام سے اس میں فٹ ہو جاؤں گا اور تم ڈھولک بجاتے ہوئے لے جانا، کوئی سمجھے گا نہیں. تو لڑکوں نے کہا ہاں دادا یہ ترکیب. ایک بڑی سی ڈھولک بنوائی اور دادا کو لپیٹ کر اس میں رکھ دیا. فولڈنگ ہو جاتا ہے آدمی بڑھاپے میں. اب ڈھولک بجاتے ہوئے لے گئے. دروازے پر چیکنگ ہوئی، کوئی بوڑھا تو نہیں ہے، کوئی بوڑھا تو نہیں ہے. تو جب کوئی بوڑھا نہیں ملا ان کا آئیڈیا اللہ. اب نکالنے کا سب ہو گیا. اب کھانے کا میز پر بیٹھے تو کھانے کے میز پر جب بیٹھے تو ایک اور مصیبت آئی. اور مصیبت یہ آئی کہ بادشاہ کے افسران نے آ کر کہا کہ شاہی خاندان کا ایک رواج ہے کہ بارات کے جو مہمان ہوتے ہیں، باراتی لوگ، ان کے ہاتھ میں ہم کوہنی سے اور ہتھیلی تک ایک لکڑی باندھ دیتے ہیں. تو لائی ہاتھ، اور بیچارے سامنے بڑھیا کھانا رکھا ہوا تھا. نام نہیں لوں گا، دوپہر کا وقت ہے، منہ میں پانی آ جائے گا. شاہی خاندان کے کھانے کیسے ہوتے ہیں. اب وہ لکڑی بن گئی سب کے. اب لکڑی جو بن گئی تو ہاتھ تو مڑ نہیں سکتا، تو کھائیں کیسے؟ اب سب لکڑی لیے بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ سامنے کھانا تو جنت والا رکھا لیکن لکڑی جہنم والی لگ گئی. تب کریں کیا، کیسے کھانا کھائیں؟ تب یاد آیا دولہا کو کہ دادا کام آئیں گے. وہ چپکے سے اٹھ کے گیا اور ڈھولک بجاتے بجاتے پوچھا دادا مصیبت آ گئی، ہم سب کے ہاتھ میں لکڑیاں بن گئیں، کھانا کیسے کھائیں؟ تو دادا نے کہا ارے بے وقوف ہو، تم میں سے ہر ایک سامنے والے کو کھلائے.
اب جو سامنے والے کو کھلانا شروع کیا تو پولیس آ گئی اس بادشاہ کی، رک جاؤ تمہارے درمیان کوئی بوڑھا ضرور ہے. ہمیں تلاشی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور ہے، ورنہ اس مصیبت سے نوجوان نہیں نکل سکتے کسی بوڑھے کی رہنمائی کے بغیر. ہمیں تلاشی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں کی انرجی، نوجوانوں کا خطرہ مول لینے کا مزاج، نوجوانوں کا نمرود کی آگ میں بے خطر کود پڑنے کا مزاج، نوجوانوں کی ہمت اور حوصلہ اور بہادری اور بڑوں کے تجربے، یہ جب مل جائیں گے نا تو کسی قوم کو موقع مل ہی نہیں سکتا اس بات کا کہ ایسی قوم جس کے نوجوان بیدار ہوں، جس کے نوجوان اویئر ہوں، جس کے نوجوان متحد ہوں، جس کے نوجوان ایجوکیٹڈ اور آرگنائزڈ ہوں اور ان کو میچور قیادت نصیب ہو. ایک میچور